السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کیا حال چال؟ سب بڑھیا؟ آپ سب کا پھر سے نئے لیکچر میں استقبال ہے۔ اور آج جو کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ آج ہم پڑھنے والے ہیں تختی نمبر 22، اور تختی نمبر 22 میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ میم ساکن کے قاعدے۔ آپ نے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے 2 پڑھے ہیں، 2 باقی ہے، بیچ میں میم ساکن کا قاعدہ آیا ہے، تو آج ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ میم ساکن کے قاعدے کی جہاں تک بات کی جائے تو میم کا جو مخرج ہے، جب دونوں ہونٹ کو ہم ملاتے ہیں، اندرونی ہونٹ کو جو پلین والا حصہ ہے، تو میم ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میم، اس میں کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا کام ہے۔ تو میم کا جو قاعدہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ قاعدہ ہونٹوں والا قاعدہ ہے۔ اور وہیں سے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ یہ جو ادغام شفوی دیکھ رہے ہیں، اخفاء شفوی دیکھ رہے ہیں، اظہار شفوی دیکھ رہے ہیں، یہ شفوی لفظ جو ہے، شفوی میں اصل میں شفتن کے معنی کیا ہے؟ شفتن کے معنی ہونٹ کے ہیں، شفتن کے معنی ہونٹ کے ہیں۔ تو اس میں جو قاعدہ پایا جا رہا ہے شفوی، مطلب ہونٹ والا قاعدہ پایا جا رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو میم دونوں ہونٹ کو ملا کر بولتے ہیں، اور قاعدہ بھی کیا ہے؟ ہونٹوں والا۔ شفوی مینس ہونٹوں والا، شفوی مینس ہونٹوں والا، یاد رکھیے گا۔ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا، یہ پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوگا، یا نہیں پڑھا ہے تو سمجھ لیجئے۔ اور یہ میں نے آپ کو تشدید والے قاعدے میں پڑھایا ہے کہ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں ڈال دینا، سمجھ گئے نا؟ چسپا کر دینا، ملا دینا، ٹھیک ہے نا؟ اور شفوی کہتے ہیں ہونٹ والا، شفتن کے معنی ہونٹ، اور شفوی ہونٹ والا۔ تو ہم پڑھیں گے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا ہے، اور ملاتے وقت کیسے پڑھیں گے؟ ہونٹ سے پڑھیں گے، سمجھ گئے نا؟ ملا کر کے کیا پڑھیں گے؟ شفتن، شفوی ہونٹ والا قاعدہ ہے تو ہونٹ سے پڑھیں گے۔ اب یہ کیسے پڑھیں گے؟ ابھی آپ کو میں پہلے قاعدہ سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم مثالوں کے ساتھ، اگزامپل کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ گئے نا؟ چلیے، ادغام شفوی قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے۔ میم ساکن کس کو کہتے ہیں؟ وہ میم جس پر جزم ہو، وہ میم جس پر جزم ہو۔ یہ میم ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کو دکھ رہا ہوگا میم، اس پر جزم ہے تو یہ کیا ہے؟ میم ساکن، سمجھ گئے نا؟ میم ہے، اس پر جزم ہے تو میم ساکن، نون پر جزم ہو تو نون ساکن، با پر جزم ہو تو با ساکن۔ یعنی الف سے لے کے یا تک کسی بھی حرف پہ یہ جزم آ جائے، یہ والا دال کی طرح دکھنے والی جو علامت ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، اور وہ الف سے لے کے یا تک جس بھی حرف پر آ جائے تو وہ حرف ساکن کہلائے گا، کریکٹ؟ کیا میں آپ لوگوں کو سمجھا پایا ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں سمجھا پایا ہوں۔ تو میم ساکن یعنی وہ میم جس پر جزم ہو، اس کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر، میم کو میم سے ملا کر ہی ادغام کہتے ہیں۔ تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب غنہ کیا ہے بھائی؟ غنہ کہتے ہیں ایک الف کے برابر ناک میں آواز روکنے کو، اور اخفا کس کو کہتے ہیں؟ ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپانے کو۔ چھپانا ہوا، یہ اخفا ہوا۔ ان، ایک الف کے برابر ہم نے ناک میں آواز کو روکا، چھپایا نہیں۔ تو غنہ کیا ہے؟ آواز روکنا، لیکن آواز نون کی سیم رہے گی، ان۔ اور اخفا ہے چھپانا ایک الف کے برابر، لیکن وہ چھپ جائے گی آواز، کریکٹ؟ چلیے، تو ادغام شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب تینوں چیزیں سمجھاتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے میم ساکن ہے، اور اس کے بعد قاعدے میں کیا تھا؟ اس کے بعد میم آئے تو میم آیا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ میم کو میم سے ملا دیں گے، میم کو میم سے ملا دیں گے، میم میں ڈال دیں گے، ایک کو دوسرے میں ڈال دیں گے۔ میم کو میم سے ہم نے ڈال دیا، یہ میم اب نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس کو میم کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے، بس لکھا ہوا ہے، پڑھ ہم یہی رہے ہیں، کیونکہ یہاں تشدید مطلب 2 میم، تو اس کاف کو اس میم میں ہم نے ڈال کر کے ڈائریکٹ پڑھا، اور اس میم کو اس میں ہم نے ملا دیا، اسی لیے 2 میم بن گئے۔ اور 2 میم کی علامت کیا ہے؟ کہ اس پر تشدید ہے، کریکٹ؟ کریکٹ۔ اور غنہ کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ ہم نے میم کو میم سے ملا دیا تو ہم ابھی ایسے بھی پڑھ سکتے تھے، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، لیکن غنہ کے ساتھ ناک میں آواز چھپا رہا ہے، الیکم، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون نہیں پڑھیں گے، میم پہ رکیں گے، تھوڑا غنہ کریں گے۔ نون اور میم کی آواز جو ہم ناک میں روکتے ہیں، ایک الف کے برابر روکتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں۔ الیکم مرسلون، تو ہم نے کیا کیا؟ پہلے میم ساکن آیا،
میم ساکن کے بعد کیا آیا؟ میم آیا، تو ہم نے میم کو میم میں داخل کر دیا تو ادغام ہو گیا۔ الشفوی کیوں کہا گیا؟ کہ ہم ہونٹ کا استعمال کر رہے ہیں، اسی لیے ادغام یہ والا ملانے والا، ادغام مینس ملانا، ادغام مینس ملانا۔ تو ہم نے جو ملایا ہے، ادغام کیا ہے، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ شفوی ہوا، یعنی ہم نے جو ملایا ہے اس کو ہم ہونٹ کا استعمال کر کے اس کو ادا کر رہے ہیں، تو الیکم مرسلون، کریکٹ۔ اسی طرح سیم میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام کر دیا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے لہم ما یشاءون، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سیم میم ساکن کا قاعدہ، فی قلوبہم مرض، میم کے بعد میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو اس میم کو ہم نے اس میں داخل کر دیا اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے فی قلوبہم مرض۔ اسی طرح میم ساکن کے بعد میم ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس میم کو اس میم میں داخل کر دیں گے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے فہم معرضون۔ سمجھ میں آ گیا یہ قاعدہ؟ یہ جو قاعدہ تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا تھا؟ ادغام شفوی کا قاعدہ تھا۔ ادغام مینس ملانا، شفوی مینس ہونٹ والا، یعنی وہ ادغام جو ہونٹ کے ملانے سے کیا ہے؟ پورا ہوگا، جو قاعدہ پایا جائے گا۔ اب قاعدہ نمبر 2، اخفاء شفوی۔ اخفاء کے معنی چھپانے کے ہیں، اخفاء کے معنی چھپانے کے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اخفاء نون ساکن میں پڑھا ہے، او منذر، او، آپ کیا کر رہے تھے؟ ہونٹ کا استعمال نہیں کر رہے تھے، صرف چھپا رہے تھے نون کی آواز کو، او، کریکٹ۔ لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ یہ اخفاء جو ہم کریں گے، یہ شفوی، یہ جو اخفاء ہوگا، جو چھپے گا، یہ ہونٹ والا ہوگا، یعنی اس میں ہونٹ کا استعمال ہوگا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ میم ساکن کے بعد با آئے، اوپر میم ساکن کے بعد میم آ رہا تھا تو ادغام شفوی ہو رہا تھا۔ فرق کو سمجھ لیجئے، تھوڑا بہت فرق ہے، کنفیوز ہو جائیے گا، صحیح سے سمجھیے۔ اخفاء شفوی میں کیا ہے؟ اخفاء شفوی میں کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، یعنی چھپائیں گے بھی اور ناک میں آواز کو روکیں گے بھی۔ اب اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو قاعدہ کیا ہے اخفاء شفوی کا؟ کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ اور اخفاء کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ میم ساکن کا قاعدہ نمبر 2 آ رہا ہے، وہ ہے اخفاء شفوی۔ تو یہ جو میم ساکن آ رہا ہے اس کے بعد با آئے، اخفاء شفوی میں کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد با آئے، اور ادغام شفوی میں کیا تھا؟ میم ساکن کے بعد میم آ رہا تھا۔ تو فرق کو سمجھیے گا۔ اور اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے نا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ان ربہم ہم، فوراً بند نہیں کریں گے ہونٹ کو، تھوڑا سا پہلے ناک میں آواز کو چھپائیں گے، اس کے بعد پھر فوراً ہم کیا ہے؟ ہونٹ کو بند کریں گے۔ ان ربہم ہم بہم، ان ربہم ہم بہم، یہاں بھی ہم غنہ ہی کر رہے ہیں، ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو روک ہی رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اخفا بھی کر دے رہے ہیں، ربہم بہم۔ اسی طرح میم ساکن کے بعد با، تو ہم کیا کریں گے؟ اخفا اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے ترمیہم بحجارۃ۔ اسی طرح میم ساکن کا قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو کیا کریں گے؟ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب۔ میم ساکن کا قاعدہ نمبر 1 کیا تھا؟ ادغام شفوی، جس میں میم ساکن کے بعد میم آ رہا تھا۔ اخفاء شفوی قاعدہ نمبر 2 میم ساکن کا، جس میں میم ساکن کے بعد با آ رہی تھی، کریکٹ۔ تو اس کی مثال ہم نے یہ پڑھ لی، یہ دیکھ لیجیے اخفاء شفوی۔ اس کو ایک بار میں ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے، بار بار سمجھیے اور سمجھ کر کے پڑھیے۔ اخفاء شفوی میں کیا ہے؟ وہ اخفاء، وہ ناک میں چھپانا جس میں کیا ہو؟ ہونٹ کا استعمال ہو، اسی لیے اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ ورنہ اخفاء ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جو تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اس کو میم ساکن کے بعد با آئے، کہیں بھی آئے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو روکنا ہے، چھپانا ہے۔ ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب، ایسے پڑھنا ہے کہیں بھی قرآن میں آئے تو۔ تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے بھائی کہ اظہار شفوی۔ اظہار میں کیا ہوتا ہے؟ نون کی آواز کو ظاہر کرتے تھے جب ہم نے اظہار تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ پڑھا، تو یہاں پہ میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ مطلب یہ ہے اظہار شفوی کا کچھ نہیں کرنا ہے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی، ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو روکیں گے،
اور میم ساکن کے بعد با آئے تو ایک الف کے برابر بھی اس میں بھی ناک میں آواز کو روکیں گے، تھوڑا سا اخفا بھی کر لیں گے، ہے نا، یعنی غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم اور با کے بعد اگر کچھ بھی آئے تو کچھ نہیں کرنا ہے، یہ اظہار شفوی کا مطلب یہ ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ ہم فیہا لکم دینکم، اس میں نہیں کرنا۔ لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر، یہاں بھی میم کا ساکن آ رہا ہے، یہاں بھی میم ساکن ہے، یہاں بھی میم ساکن ہے، یہ بھی میم ساکن ہے، یہ بھی میم ساکن ہے، لیکن اس کے بعد نہ با آ رہی ہے نہ میم آ رہا ہے، تو کوئی قاعدہ نہیں ہوگا۔ اظہار شفوی کا مطلب نہیں ہے کچھ نہیں کرنے کا ہے، یعنی میم یا با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار کرنا ہے، یعنی کچھ نہیں کرنا ہے، سیدھی بات، سمجھ گئے نا؟ تو آج جو ہے تختی نمبر 22 میں میم ساکن کے قاعدے ہم نے پڑھے، اور تین قاعدے پڑھے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، اور اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا۔ اور اس کو میں نے سمجھا دیا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب مزید سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ان کیس سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنے طور پر کوشش کیجئے، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں، ٹیلی گرام پر بھی کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر بھی میں ہوں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، راشد فرحان ندوی، آپ مجھ سے وہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ باقی آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم۔